سکتے. اچھا حدیث میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ جو چیز میں آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ابن قیم کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں انہوں نے بیان کی، اینڈ آئی تھنک ہمارے پاس شاید ٹائم نہیں ہے ان سب کو ڈسکس کرنے کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس بات کا خوف رکھو کہ یو کین بی ایکسپوزڈ. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ گناہ جو ہے نا یہ چھپ کے کیا جاتا ہے، اور ڈیفینیٹلی اور کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ میں اگر پورنوگرافی دیکھ رہا ہوں، میسٹربیشن کو، اللہ معاف کرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑے اوپنلی اس چیز کو کنفیس بھی کرتے ہیں، اور لیکن پورنوگرافی کو تو شاید کر لیں، لیکن شاید دوسرے جو چیزیں اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں شاید اس کے بارے میں اتنے ووکل نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ چھپایا ہوا ہے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے، اینڈ ہی کین ایکسپوز یو اینی ٹائم. اور ایک وقت آتا ہے جب آپ حد سے بڑھ جاتے ہو نا، پھر اللہ آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس وقت ظاہر جب ایک، اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ آپ کی ریپیوٹ ایسی ہے جو آپ کبھی دوبارہ بلڈ نہیں کر پاتے. یعنی امیجن کریں کہ آپ سے ایک گناہ ہو گیا، اب یہ پوری زندگی کے آپ کے ساتھ نا ایک آپ کے سامنے وہ لگ گیا ہے، ایک ٹائٹل لگ گیا ہے. اب آپ اس کو جو ہے نا اوور کم نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے دین نے سلینڈرنگ پر بہت سختی کی ہے اور جہنم کی وعید سنائی ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں، اگر آپ دیکھ لیں، کیونکہ یہ چیز جاتی نہیں ہے پوری زندگی کے ساتھ. اگر آپ نے غلط لگا لی اور لوگوں میں معروف ہو گئی تو لوگ پھر اس کے بارے میں زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، لوگ پھر نا اسے اوائڈ کرتے ہیں اس بارے میں ڈسکشن کرتے ہوئے. تو ابن قیم کہتے ہیں ہمیشہ انسان کو نا یہ چیز، یہ فیلنگ کہ یار اگر اللہ نہ کرے میں ایکسپوز ہو گیا تو میرے ساتھ کیا ہوگی. اور کچھ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو بڑے ایکسپوز بھی کیا، کچھ ریلیجس فگرس کو، جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں کوئی ریلیجس فگر کو ایکسپوز ہوا اس طرح کے گناہ میں، اللہ معاف کرے. تو ایک دم اس وجہ سے پورے امت مسلمہ، ٹو بی ویری آنیسٹ، ایک ریلیجس کمیونٹی کو پورا نقصان ہوا، اللہ معاف کرے. تو اللہ دکھاتا ہے اوبویسلی یہ چیز ایک دن میں. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نا انسان پہ بڑے رحیم و کریم ہے. انسان سے کبھی ایسی غلطی ہو جائے ایک دفعہ دو دفعہ نا، اللہ اس کو کہتے ہیں چل کوئی نہیں جانے دیں. لیکن جب انسان کنسسٹنٹلی کرتا ہے اور گلٹ کے بغیر کرتا ہے، اوور کم کرنے کی نہیں کوشش کرتا اور ایک قسم کی سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر انسان بغی جسے کہتے ہیں نا بغاوت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پکڑتے ہیں. تو آئی تھنک اس چیز کے خوف. دوسری چیز ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بہت اہم چیز یہ ہے کہ انسان نا پلیجر اور یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے نا سین مائنڈ ہونا، سینٹی بہت ضروری ہے. یعنی انسان جب بھی یعنی دیکھے نا کسی برائی کا، یعنی دل چاہ رہا ہے پورن دیکھنے کے لیے، تو انسان کو یہ بھی فیلنگ ہوتی ہے پورن کے بعد نا ایک بڑی اسٹرانگ گلٹ کی فیل ہوتی ہے شروع میں ایٹ لیسٹ. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کنٹرول کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے انسان نا کمپیریزن کرے کہ یار یہ میں نے بھی دیکھا، یہ مجھے کتنی دیر کا پلیجر ہے، یا میں اللہ معاف کرے کوئی زنا کرنے جا رہا ہے، 5 منٹ کی لذت ہے، 6 منٹ کی لذت ہے، اس کے بعد جو پوری زندگی کی تکلیف ہے وہ کتنی تکلیف زیادہ ہوگی. اور گلٹ اور پھر اللہ سے خوف اور وہ جو سزا اگر اللہ نے پکڑ لیا تو، اور اللہ معاف کرے اگر اسلامی حکومت میں اس کی ایکچوئل سزا مل جائے تو وہ کتنی بڑی چیز ہے. اور اس کے مد مقابل اگر وقتی طور پہ پیشنس ہے جو تھوڑا کڑوا ہے، انڈاؤٹڈلی وہ کڑوا ہے، اس میں نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد جو انسان کو سیلف کنٹرول. آپ مجھے خود بتائیں، اب میں ایسی بڑی پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. کھانا بہت مزے کا پڑا ہوا ہے آپ کے سامنے اور آپ کا پلان ہے کہ میں نے ڈائٹ کنٹرول کرنی ہے. اب آپ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہے، سارے کھا رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اتنا کھانا کھاتے ہیں، آپ کو کیا لیول آف کانفیڈنس ملتا ہے. آپ لگتا ہے میں دنیا اچیو کر سکتا ہوں، یار کچھ کر سکتا ہوں. تو ایسے ہی موقع پر جب انسان کنٹرول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، وہ کڑوا گھوم پی لیتا ہے نا، اور اکیلا ہے، مثال کے طور پر اکیلا ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھ سکتا ہے، اس 5 منٹ کو اگر وہ اپنے آپ بچاتا ہے تو انسان کہتا ہے یار میں دنیا میں تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ بہت بڑی بات ہے. میں کہا اللہ بلال بھائی کو جنت نصیب کرے ماشاءاللہ. جس طرح وہ کھانے کے معاملے میں کنٹرول ہے نا ان کا، چکن کے معاملے میں میں کہتا ہوں کہ بلال عزیز کسی کا بھی نہیں ہے. تو یہ اور ایک اور علی بھائی بڑی مزے کی بات انہوں نے کی جس کو آپ بہت اچھا ایکسپلین کر سکیں گے، اینڈ آئی وانٹ یو ٹو ایکچولی کامنٹ دیٹ. ابن قیم کہتے ہیں جب انسان یہ اس طرح کا کام، پورنوگرافی یا کوئی میسٹربیشن یا اس طرح کے کام کرتا ہے نا، انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے. انسان کو نا بہت اپنے آپ، دیکھیں میں نے جیسے کہا نا، ہر بندہ اپنے آپ کے بارے میں ایک اچھا ویژن رکھتا ہے کہ یار میں، اور امیجن کرتا ہے کبھی اکیلے میں ہوتا نا کہ یار میں ہوں، لوگ میرے، یعنی میں ایک بڑا آدمی ہوں، یعنی اور انسان پوری زندگی اس سیلف ریئلائزیشن یا ایکچولائزیشن کی کوشش بھی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ انسان کی ورتھ کیا ہے. انسان، اللہ نے انسان کو کتنا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور جب انسان اس طرح کے کام کرتا ہے تو یہ جانوروں، انسان کو نا ایک فیلنگ ہوتی ہے، اینیملسٹک فیلنگ، کہ یار یہ تو جانوروں کے لیے کام تھے، کیونکہ جانور نہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. تو انسان کی جو سیلف اسٹیم کو جو دھچکا لگتا ہے نا، انسان کو چاہیے کہ اپنی ورتھ یاد کرے کہ میں کس مخلوق، میں اللہ کا کیا بندہ ہوں. اینڈ ہی شوڈ تھنک کہ شیطان مسٹ بی لافنگ ایٹ می رائٹ. ہاں
کہ یہ دیکھو یہ کس گری ہوئی اسٹیٹ میں یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, یعنی اتنی نیچ اسٹیٹ ہے. جب یہ ینگسٹرز آپس میں سیکشول چیٹس کر رہے ہوتے ہیں یا تصویریں شیئر کر رہے ہوتے ہیں, دے شوڈ جسٹ اسٹاپ ان دا مومنٹ اینڈ تھنک تھوڑا سا سائڈ پہ آ کے کہ اف آئی لک ایٹ مائی سیلف وٹ آئی ایم آن ارتھ ایم آئی. لیکن جو قرآن مجید میں آتا ہے ایسا بندہ جو اپنی خواہشات کو فالو کرتا ہے اس کی مثال کتے کی طرح کی ہے. اٹس لائک اے ڈاگ, اٹس لائک یعنی امیجن کریں کہ فمثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہث او, یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن بیان کی ہے نا, یہ جو فیلنگ ہے نا کہ انسان کو احساس ہونا چاہیے. اور اس سے مجھے ایک اور پوائنٹ یاد ہے, ابن قیم ایک اور پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ریئلائز, وہ نا ایجوکیشن بھی حاصل کرے شیطان کے ٹریپس کے بارے میں. میں لٹرلی آپ سے بھی دیکھا ہوگا, مجھے کئی خواتین نے ایسے میسیجز کیے کہ وہ بندہ مجھے کرنا چاہ رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے اپنی نیوڈز بھیجو فار ایگزامپل, اور وہ مجھے کہتا ہے کہ دیکھو تم ایک بندے کا دل دکھا رہی ہو, اور دل دکھانے سے جو ہے نا اللہ ناراض ہوتا ہے, تو مجھے بتائیں کہ کہیں یہ میں گناہ کا کام نہیں کر رہی. مطلب لٹرلی آئی واز لائک شاک کہ یار یہ سبحان اللہ کیا چیز ہے. ایسی اس طرح کے نا یہ شیطانی ٹریپس ہیں جن کے بارے میں ہمیں جاننے کی بھی ضرورت ہے, ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور یہ سسٹرس میں بتا دوں کہ کلیئر جھوٹ بولتے ہیں, یہ کلیئر جھوٹ obviously کہتے ہیں کہ میں مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, پھر وہ بلیک میلنگ پہ بھی آ جاتے ہیں. تو یہ آپ ٹریپ میں مرنے دیں, مرتا تو کوئی بھی نہیں. تو وہ اپنی بیچارگی ظاہر کر کے, ظاہر ہے وہ بھی جس اسٹیٹ میں ہوتا ہے شیطان پورا چھایا ہوتا ہے, تو یہ ڈونٹ ڈو دس, یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ اٹس اے ٹریپ, اور وہ باقاعدہ آپ کو ٹریپ کر رہا ہے, تو کلیئرلی یو شوڈ رش اوے, رن اوے. وہ جو ذلت کا احساس ہے نا انسان دیکھے کہ اچھا میں اپنے آپ کو اس طرح امیجن کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ اگر فار ایگزامپل میں اوور ویلمڈ ود ڈیزائر ہوں, اس وقت انسان واقعی جانوروں کی طرح سوچ رہا ہوتا ہے. انسان ذرا ایک اسٹیپ نکلے, باہر نکلے اپنے آپ سے, اور کہے کہ یہ میں بندہ ہوں اور میں یہ کر رہا ہوں, میں اس بندے کے بارے میں کیا سوچوں گا. اگر میرے سامنے ایک بندہ اس وقت اس کا یہ حالت میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے بارے میں کیا سوچوں گا. انسان کہتا ہے یار میں ایسا ہوں, انسان کو نا شرمندگی ہوتی ہے. اور ری سینسٹائز ہونے کا ایک بڑا پاورفل ٹپ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ری سینسٹائز